ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات، پر آؤ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں پاکستان کے ایک شہر کراچی، اور کراچی کے ایک علاقے ایف بی ایریا، اور ہمارے ایک اسلامی بھائی کے گھر کی چھت پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اہتمام کیا، اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، اور آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ، جس میں 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ مقابلہ، مقصد مقابلہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مختلف انداز سے علم دین حاصل کریں۔ دوسرا سیگمنٹ آپ کی ذہانت، اس میں مختلف شعبہ زندگی اور مختلف تاجروں سے ہم علمی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، شاہ صاحب بھی ہیں، اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، ان سے کلام سنتے ہیں۔ ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے، وہ بلوائیں گے، ہاں بلوائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے شاہ صاحب کی آواز میں مزید برکتیں، عروج بلندی عطا فرمائے، اللہ سلامت رکھے ان کو۔ صدقے کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں گے۔ کاش ہمارا دل لگ جائے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو ضرورت مند ہیں ہم ان کو کھانا پیش کریں۔ کھانا تو ہم وہ پیش کرتے ہیں جو بچ چکا ہوتا ہے، کپڑے ہم وہ پیش کرتے ہیں جو پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کاش ہم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، اور ساتھ میں اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں کھڑا رکھا ہے۔ ہمارے حاضرین میں سے 2 اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پہلے ایک اسلامی بھائی بتائیں گے، پھر دوسرے اسلامی بھائی بتائیں گے۔ جو اسلامی بھائی رک جائیں گے سامنے والے اسلامی بھائی جیت جائیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ۔ ہمارے حاضرین میں سے 2 اسلامی بھائی موجود ہیں، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام محمد علی محمد اسلم اتاری ہے، میں فیضان عشق اصول درجہ اولیٰ پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، علی بھائی موجود ہیں، اور ایک اسلامی بھائی اور بھی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام سید محمد فیضان رضا ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان عشق رسول کے درجہ متوسطہ سال دوم میں پڑھتا ہوں۔ فیضان بھائی موجود ہیں اور جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور کچھ صدقے کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں گے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ رب تعالی کے غضب کو بجھاتا ہے۔
बुरी मौत को दफा करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, सदका देने वाले को कई गुना बढ़ाकर सवाब दिया जाता है। सदका करने से उम्र में इजाफा होता है, सदका देने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, सदका देने वाले के माल में वुसअत होती है, सदका देने से आफतें बलाएं दूर होती हैं, मदद इलाही शामिल होती है, सदका देने से गुनाह बख्श दिए जाते हैं और मगफिरत उनके लिए वाजिब होगी, गुलाम आजाद करने से ज्यादा सवाब मिलता है, सदके का आदि मोहताजी से दूर रहेगा, सदका देने वाले के काम में रुकावट नहीं होती। जी हमारे हाजरीन में से दो इस्लामी भाई हैं, इनके दरमियान मुकाबला होगा। जी अली भाई शुरू करें। सदका देने वाले के माल में वसअत होती है। सदका देने वाले के माल में वुसअत होती है, माशाल्लाह। जी फैजान भाई। सदका बुराइयों के 70 दरवाजों को बंद कर देता है। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है, माशाल्लाह। सदका देने से बलाएं और आफतें दूर होती हैं। सदका देने से आफतें और बलाएं दूर होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका रब ताला के गजब को बुझा देता है। नबी पाक का फरमान हक है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, सदका रब ताला के गजब को बुझाता है। सदका देने वाले के साथ मदद इलाही शामिल होती है। मदद इलाही शामिल होती है, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। सदका बुरी मौत को दफा करता है। सदका बुरी मौत को दफा करता है। सदके का आदि मोहताजी से महफूज रहता है। सदके का आदि मोहताजी से दूर रहता है, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। सदका उम्र में इजाफा करता है। सदका करने से उम्र में इजाफा होता है। सदका देने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उनके लिए मगफिरत वाजिब हो जाती है। सदका देने से गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उनके लिए मगफिरत वाजिब होगी, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। सदका देने से मोहब्बत पैदा होती है। सदका देने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है, माशाअल्लाह। हमारे साथ अली भाई और फैजान भाई मौजूद हैं और बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने मुकाबला किया और ये मुकाबला जीत चुके हैं, माशाअल्लाह। एक रिसाला पेश किया जाएगा, एक इतर पेश की जाएगी और एक तस्बीह पेश की जाएगी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे फैजान भाई को एक रिसाला दिया जा रहा है और एक इतर पेश की जा रही है और एक तस्बीह, माशाअल्लाह। चलें जी, हम एक और राउंड की तरफ बढ़ते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। हम और आप दीन सीखे, हम और आप। हमारे हाजरीन में से दो इस्लामी भाई तैयार हैं मुकाबले के लिए, आइए हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं और क्या मसरूफियत है? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान बिन मोहम्मद शाहिद अत्तारी है। मैं मरकज़ी जामियतुल मदीना के दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह, ये 6 ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जामियतुल मदीना में पढ़ते हैं और ये जामियतुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक बहुत जबरदस्त शोबा है। दावत इस्लामी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह 80 शोबाजात चल रहे हैं, जिसमें बहुत अहम शोबा कह सकते हैं कि जामियतुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत 1100 जामियतुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत चल रहे हैं और हमारे साथ फैजान भाई मौजूद हैं और हमारे साथ एक और इस्लामी भाई मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं कि क्या नाम है और क्या मसरूफियत है? मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी है। मैं जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना का दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ। 5 ईयर के स्टूडेंट हैं और दोनों माशाल्लाह जामियतुल मदीना के स्टूडेंट्स हैं और इनके दरमियान मुकाबला होगा। कुछ हदीस मुबारका बयान की जाएंगी। क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में हुस्ने अखलाक से ज्यादा कोई शे वजनी नहीं होगी। जो शख्स इल्म की तलाश में सफर इख्तियार करे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। अजान और इकामत के दौरान की जाने वाली दुआ मुस्तरद नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा तो वो अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो, ना उस घर में जिसमें तस्वीर हो। मरीज की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो शख्स तंगदस्त को मोहल्लत देता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में आसानी फराहम करता है। हर नेकी सदका है, मक्कार एहसान जताने वाला और बखील
जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ताला बगैर वुजू के नमाज कबूल नहीं फरमाता और ना हराम माल से सदका कबूल फरमाता है। जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। हमारे साथ फैजान भाई मौजूद हैं और हमारे साथ हसन भाई मौजूद हैं। इनके दरमियान मुकाबला होगा। जी हसन भाई शुरू करें। क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान पर उससे अखलाक से बढ़कर कोई वज़नी शे ना हो। क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में हुस्ने अखलाक से ज्यादा कोई शे वज़नी ना होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जो शख्स इल्म की तलाश में सफ़र इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। जो शख्स इल्म की तलाश में सफर इख्तियार करे अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो शख्स तंग दस्त को मोहलत देता है तो अल्लाह पाक उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जो शख्स तंग दस्त को मोहलत देता है अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया और आखिरत में आसानी फराहम करता है। अजान और इकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती। अजान और इकामत के दौरान की जाने वाली दुआ मुस्तरद नहीं होती। सुभान अल्लाह। हर नेकी सदका है। हर नेकी सदका है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मैं एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा तो वो अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा तो वो अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे थे। सुभान अल्लाह। मक्कार, एहसान जताने वाला और बखील ये जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। मक्कार, एहसान जताने वाला और बखील जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो और ना उस घर में जिस घर में तस्वीर हो। फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो, ना उस घर में जिसमें तस्वीर हो। अल्लाह पाक बगैर वुजू पढ़ी जाने वाली नमाज कबूल नहीं फरमाता और माल हराम से किया जाने वाला सदका भी कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला बगैर वुजू के नमाज कबूल नहीं फरमाता, ना हराम माल से सदका कबूल फरमाता है। माशाअल्लाह। मरीज की इयादत को जाने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। सुभान अल्लाह। मरीज की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह पाक की इताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की। जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। हमारे साथ हसन भाई और फैजान भाई मौजूद हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीता और हमारे दोनों इस्लामी भाइयों को तोहफा दिया जाएगा। एक रिसाला दिया जा रहा है और मुन्ने की लाश, ये एक रिसाला तोहफे में दिया जा रहा है और एक इतर दी जा रही है और एक तस्बीह दी जा रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और हमारे साथ माशाल्लाह फैजान भाई भी हैं, इनको भी एक रिसाला तोहफे में दिया जा रहा है और एक तस्बीह और एक इतर। माशाल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए। आइए हम एक और मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हमारे साथ माशाल्लाह शाह साहब मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे, मजीद बरकतें अता फरमाए। बापू, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं कि एक दो दिन पहले आपने खुशखबरी सुनाई है, बताएं कि वो खुशखबरी क्या है। अमीर सुन्नत की ये तरबियत है, आपका फैज़ान है कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुफ़ार भी कबूल इस्लाम कर रहे हैं, नेकी की दावत आम हो रही है, खूब जो है दीनी कामों की धूमधाम है। अमीर सुन्नत ही का फैज़ान है कि पिछले दिनों का वाक़या है कि हमारे ऑफिस में एक इस्लामी भाई आए और उन्होंने कहा कि एक साहिब हैं वो मुसलमान होने चाहते हैं, उसकी दिलचस्पी रखते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए और उनको कबूल इस्लाम करवाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन इस्लामी भाई के पास हमारा जाना हुआ और हमने तरगीब दिलाई और उन्हें कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ बा इस्लाम किया। जब वो इस्लामी भाई जो है मुसलमान हो चुके, फिर हमने उन्हें जो है मज़ीद तरगीब दी कि आपको मुबारक हो कि आपने कबूल इस्लाम किया। आप ज़ाहिर के पीछे आपका कुंबा भी है, आपके
جو ہے بچوں کی امی بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، تو آپ کو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ انہیں بھی جو ہے اس بات کی طرف آمادہ کیا جائے کہ وہ بھی اس عظیم نعمت سے سرفراز ہو جائیں، وہ بھی قبول اسلام کر لیں۔ چنانچہ ہاتھوں ہاتھ ان اسلامیہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کے گھر والوں کو بھی جو ہے ترغیب دلائی اور اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ان کے 2 بچے اور ان کے بچوں کی امی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس وقت وہ ساری فیملی مسلمان ہو چکی ہے۔ وہ اسلام بھائی جو ہے جو قبول اسلام کیا، ہمارے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کیا، ان کے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلانا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی فیضان آن لائن اکیڈمی۔ اس میں کئی کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک کورس ہے نیو مسلم کورس، الحمدللہ مختلف کورسز وغیرہ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اسپیشلی یہ کورس فری آف کاسٹ کروایا جاتا ہے۔ باپو ہمارے دینی کام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہاں پر دعوت اسلامی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ مدنی قافلے ہو گئے، دینی کام کے حوالے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کیا یہاں پر مصروفیت۔ اس وقت ہمارا یہ سلسلہ ڈویژن حسین آباد میں ہو رہا ہے، یہاں بھی دینی قوم کی دھوم دھام ہے۔ ہمارے یہاں سے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، ہماری مساجدوں میں درس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور اسلامی بھائیوں کے مدرسے بھی لگائے جاتے ہیں جس میں قرآن پاک کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے، تجوید و قواعد کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے شاہ صاحب کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز سے دینی کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے ہم ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے حاضرین میں سے 2 اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ان کو ایک ایک رسالہ دیا جائے گا اور اسی رسالے میں ایک جملہ بیان کیا جائے گا۔ وہ جملہ سب سے پہلے کون تلاش کرتے ہیں؟ آئیے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمارے حاضرین میں سے 2 اسلامی بھائی ہیں، ان کو مائک دیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ محمد کامران اتاری، شیرشاہ کے اندر میرا امپورٹ ایکسپورٹ اور جنرل ٹریڈنگ کا ہمارا بزنس ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ کامران بھائی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے؟ میرا نام محمد اویس اتاری ہے، میرا اپنا گارمنٹس کا ایکسپورٹ کا بزنس ہے نیو کراچی میں۔ چلے ہمارے حاضرین میں سے ماشاءاللہ ہمارے کامران بھائی ہیں اور ان کو ایک رسالہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اویس بھائی ہیں، ان کو بھی ایک رسالہ پیش کیا جا رہا ہے اور اسی رسالے میں ایک جملہ بیان کیا جائے گا۔ وہ جملہ یہ ہے، کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ آپ کا وقت شروع ہوا اب۔ ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں۔ میں پہنچ گیا ہوں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا تلاش کیا ہے۔ کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، اور یہ ان کو ایک رسالہ تحفے میں دیا جا رہا ہے، اویس بھائی کو، اور ہمارے کامران بھائی کو بھی ایک رسالہ تحفے میں دیا جا رہا ہے، اور ہمارے کامران بھائی کو ایک تسبیح تحفے میں دی جا رہی ہے، اور ہمارے اویس بھائی کو ایک تسبیح تحفے میں دی جا رہی ہے۔ ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ایک استاد صاحب کو انوائٹ کریں گے، اور میں ان کے پاس پڑھتا تھا، استاد کاشف صاحب ہیں، استاد صاحب تشریف لے کے آئیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ جامعۃ المدینہ ہے کیا، اس میں کیا ہم پڑھتے ہیں اور کیا پڑھاتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں اور علم دین حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا وہ خوبصورت اور مہکتا شعبہ ہے جس کے اندر الحمدللہ علم دین کی خوشبوؤں کو لٹایا جاتا ہے، الحمدللہ اور الحمدللہ اسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہو کر اسلامی بھائی الحمدللہ علم دین حاصل کرتے ہیں، علماء بنتے ہیں، اور آگے چل کر الحمدللہ مفتیان کرام بھی بنتے ہیں۔ اور مزید الحمدللہ اس وقت جیسے یہ رونق لگی ہے آپ کے پاس، تو یہ بھی دعوت اسلامی کا فیضان ہے، اور یقیناً اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی تربیت ہو سکے، اور الحمدللہ اس ایک سلسلے کی سمجھیں کہ یہ ایک کڑی ہے الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی اس دور میں الحمدللہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو کوششیں الحمدللہ کر رہی ہے، اب اس کو آپ چاہے ایجوکیشن لیول پر دیکھ لیں، چاہے اس کو آپ میڈیا لیول پر دیکھ لیں، تو الحمدللہ بہاریں بہاریں ہیں۔ ایجوکیشن لیول پر چلے جاتے ہیں تو ہمارے الحمدللہ دارالمدینہ ہے، پھر جامعۃ المدینہ ہے، تو یہ سارے کے سارے الحمدللہ بچوں کی تربیت کے ذریعے ہیں۔ اور بچوں کی جو تربیت ہے عبدالرحمن بھائی، یہ اتنی ضروری ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں احادیث ہیں اس کی اہمیت پر، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کا طریقہ
کار بیان فرمایا ہے، ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود کر کے بھی دکھایا ہے. یعنی ہم سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں کچھ اس طرح کا بھی انداز ملتا ہے کہ بعض اوقات کھانا کھانے کے دوران پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بچے کو ساتھ بٹھا لیتے اور پھر اسے کھانے کے دوران بتاتے کہ یوں بسم اللہ پڑھو، اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ کرو وہ کرو. الحمدللہ یہ سارا انداز ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انداز سے ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم استاد صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. استاد صاحب آپ نے وقت نکال کر یہاں تشریف لے کے آئے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، مزید برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے. آئیے ہم کچھ پوائنٹس بیان کرتے ہیں اور ہمارے عبداللطیف بھائی ان کو میمنی میں ٹرانسلیٹ کریں گے. اچھی اچھی نیتیں کی، ساری نیتوں کریا، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، 5 نمازوں با جماعت ادا کریا، رات میں سورۃ الملک پڑھ یا سن لی، رات جو سورۃ الملک پڑھیا یا سنی گنیا، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورۃ الاخلاص پڑھی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ نے سورہ اخلاص پڑھیا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جمال بھائی بھی ہیں، بزرگ اسلامی بھائی ہیں اور دینی کام میں آگے بھی ہیں. اللہ کریم ہمارے جمال بھائی کو، سلیم بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور ان سے کچھ سوالات کیے جائیں گے. پہلا سوال یہ ہے، حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے اونٹ نحر فرمائے؟ آپشنز یہ ہیں 60، 61، 62 یا 63. 63. جی ماشاءاللہ، سلیم بھائی کا جواب درست ہے. اور ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. نماز جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ آپشنز یہ ہیں واجب، سنت، فرض کفایہ یا ثواب. نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے. اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے جواب دیا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ چلیں ہاتھ اٹھائیں، جس کو آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. چلیں، آپ کو آتا ہے بیٹا؟ میرا نام حمزہ ہے، میں مدرسہ المدینہ میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ، جواب بتائیں. غار حرا میں نازل ہوئی. ماشاءاللہ، ان کا ہمارے مدنی منع کا جواب درست ہے اور ان کو ایک تسبیح تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ چلیں جی، ہمارے مدنی منع سے پوچھتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ مدنی رضا. اور آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ عبدالرحمان. جی، جواب کیا ہے؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. جی 8 دروازے ہیں. مدنی رضا کا جواب درست ہے. سب سے پہلے تو ہمارے امیمہ کو یہ تحفہ دیا جائے گا، انہوں نے بھی صحیح جواب دیا تھا. سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے. ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات. آؤ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ